ایک کلام میں پیش کرتا ہوں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد زمانہ شہزادہ حضور مفسر اعظم نواسہ حضور مفتی اعظم نبی رہے حضور حجت الاسلام وارث علوم سرکار اعلیٰ حضرت سیدی سندی آقائی مولائی مرشدی الشاہ امام اختر رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کا المعروف حضور تاج الشریعہ. ان کے نام پہ پتھر بھی بولتے ہیں. ہاں پتھر بھی بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے جو بولتے ہیں وہ پتھر ہی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. موم دل روتے ہیں ان کے نام پر. جب یاد آتی ہے نا حضور تاج الشریعہ کے کاموں کی تو اچھوں کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے. نہ جانے کیسے کیسے اعتراضات. میں نے ابھی کہا مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ چنا ہوا. ذات یکتا کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کی ذات. ایک ذات کون؟ اللہ کی ذات. اللہ جسے چنے گا, اللہ کا جو ہے علم یہ ابدی ہے, ازلی و ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے. جیسے اس کی ذات ویسے ہی اس کے صفات. ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں چنے گا, پہلے بنا دیا پھر چنا, نہیں, یہ ازل سے چنا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں حضور کو بھیجا پھر چنا. سمجھ رہے ہو آپ یہاں غور کرو ذرا سا کہ اللہ نے بنایا ہی اسی لیے کہ چنوں گا. سمجھے آپ؟ اللہ نے بنایا ہی اسی لیے کہ میں چنوں گا, اور یہ بھی طے ہے کہ انہی کو چنوں گا. اور چن لیا. کسے چنا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, وہ ذات یکتا ہے. تاج الشریعہ کا شعر سمجھنے کی کوشش کرو. فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, ذات یکتا کے چنے ہوئے آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. ذرا آپ بھی پڑھ لو, یک نے جس کو یک آپ ہیں. آپ جیسا سکتا نہیں, کیونکہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, تبلیغ کرنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, تلاوت کرنے میں, عرش پہ جانے میں, دیدار الہی کرنے میں. اپنی ہے خوبی میں تنہا آپ ہیں, اپنی ہے خوبی میں تنہا آپ ہیں. حضور سے پوچھا گیا, حضور اللہ نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ تو آقا فرماتے ہیں اولو خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرا نور پیدا فرمایا, اور ایسا نور پیدا فرمایا کہ اس نور کے حصے فرمائے, اور حصے فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان تمام سے 3 حصے جو بچے تھے 4 حصے کیے, ایک حصے سے جو ہے ایک حصہ باقی رکھا. 3 حصوں سے عرش, کرسی, لوح قلم بنائے. خدا کا عرش مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے.
اب بتاؤ مرجع یعنی جس کا نور ہے وہ افضل ہے یا نور افضل ہے؟ مرجع نور سے بنائی ہوئی چیز کیا ہے؟ عرش، لوح، قلم، کرسی، یہ سب حضور کے نور سے بنائی ہوئی ہے۔ اب یہ افضل ہوئے یا حضور افضل ہوئے؟ حضور افضل ہوئے۔ مصطفیٰ کا اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور جسے اللہ چنے کیا اس سے اوپر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب بنایا، جب آب یعنی پانی اور مٹی کے درمیان آدم علیہ السلام تھے، ابھی پتلا تیار نہیں کیا گیا، روح تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی پانی اور مٹی، آب اور گل، اور ان دونوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام ہے، ابھی تخلیق ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ڈال دیا۔ بتاؤ آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ کس کے طفیل پیدا ہوئے؟ حضور کے طفیل پیدا ہوئے۔ جب روح ڈالی گئی تو واپس آ گئی۔ مولا بڑی تاریکی ہے، بڑا اندھیرا ہے، پھر نور ڈال دیا گیا۔ وہ جب نور ڈالا تو پھر جو ہے منور ہو گیا، ایسا منور ہوا کہ آدم علیہ السلام کی آنکھیں بھی بینا ہو گئی اور جس میں منور بھی بینا ہو گیا، چمک اٹھا۔ اعلیٰ حضرت کے یہ شہزادے تاج الشریعہ، یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ کلام پڑھا تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نئی جگہ پڑھا تو کچھ لوگوں نے اس کلام سے سمجھا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہوگا۔ کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، یعنی سننے والے جو تھے وہ جانتے نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ حضرت کی چوتھی پشت میں شہزادے ہیں، ان کا کلام ہے۔ آج تک فیضان ہے حسان الہند کا، سمجھے آپ؟ ہاں، یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، سیدی سرکار تاج الشریعہ، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں، جان آدم جان حوا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ بس یہیں تک بات نہیں ٹھہری، فرماتے گئے لامکان تک جسے کی پھیلی روشنی، لامکان کہاں ہے؟ لامکان یہ کہنے کے لیے ایک جملہ ہے، لامکان اسے کہتے ہیں جہاں کوئی مکان نہ ہو، جہاں اللہ رب العزت کا دیدار حضور نے فرمایا تھا، اسے کہتے ہیں لامکان۔ اور حضور لامکان سے آگے گئے، لامکان تک جسے کی پھیلی روشنی، لامکان تک جسے کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم را آپ ہے، وہ چراغ عالم را آپ ہے، نمک جس کا خمیر نور میں ہے، نمک جس کا خمیر حسن میں، وہ ملیح حسن آرا آپ ہے، وہ ملیح حسن آرا آپ ہے، زیب و زین خاک و فخر خاکیہ، زیب و زین خاک و فخر خاکیہ،
زینت عرش معلا آپ ہیں، زینت عرش معلا. نازش پہلے کیا فرمایا؟ پہلے شعر میں فرمایا زیب و زین خاک کو فخر خاکیاں، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا آپ. اب فرماتے ہیں نازش عرش و وقار عرشیاں، عرش پر رہنے والوں کی عزت حضور ہے اور عرش کا ناز بھی حضور ہے. نازش عرش و وقار عرشیاں، صاحب قوسین و ادنا آپ ہیں، صاحب قوسین و ادنا. مرانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. رکھو سبحان اللہ. جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق دیکھا. میں یہی تک ٹھہرتا ہوں، آگے نہیں بڑھتا ہوں. جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق دیکھا. حق کا ترجمہ آپ کریے، میں نہیں کرتا. فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ آپ کی، کھولوں گا آگے راز. ابھی حدیث پاک جو چھپا کر کے بیان کر رہے ہیں تاج الشریعہ وہ میں کر رہا ہوں. اگلے شعر میں حضرت نے بھی کھولا ہے تو میں بھی کھولوں گا. فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ کہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، جس میں چمکے حق کا جلوہ. اس کا ترجمہ یوں کر لو کہ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. آپ کی رویت ہے دیدار خدا. میرے مرشد فرماتے گئے یا رسول اللہ آپ کی رویت ہے دیدار خدا، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں. ایک مرتبہ حضور صحابہ اکرام تشریف فرما تھے. حضور تشریف لے آئے. حضور نے پوچھا ہے میرے صحابہ کیا ذکر کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انبیاء سابقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے اپنا حبیب، اپنا صفی بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، یعنی سب انبیاء اکرام کے مراتب. حضور فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن اے میرے صحابہ سنو میں حبیب اللہ ہوں. یہ محبوبیت کا مقام ہی کچھ اور ہے، محبوبیت کا مقام کچھ اور ہے. کیا مطلب؟ حضور تاج الشریعہ کے شعر میں سنو اس کا مطلب. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. پاکستان کے ٹی وی میں بیٹھنے والے صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ حبیب بنا رہا ہے، انہیں تکلیف ہو رہی ہے. معاذ اللہ تاج الشریعہ کا شعر سمجھ کر کے پڑھتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. کیا مطلب؟ ارے ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے، ساری خلقت کا. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں نہ پیدا کرتا تو
تو نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا، کسی کو پیدا نہ کرتا۔ ایک حدیث پاک میں ایک جز ہے کہ اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ وہ کس سے کرتا؟ حبیب ہے، اس نے ایک ہی حبیب سے کام لیا ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، ان سے سب کو وجود بخشا۔ اصل شجر میں ہو تمہیں، نخل و ثمر میں ہو تمہیں۔ یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں اصل حضور ہے، اصالت کل حضور ہے۔ سب کی اصل کون ہے؟ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک وہ شان پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا قرب عطا فرمایا ہے، ایسا قرب عطا فرمایا، اور وہ بے نیازی ہی کے طفیل، یہ بے نیازی ہے خدا کی کہ اس نے یہ بے نیازی والا کام کر دیا۔ بے نیاز بے فکر ہے وہ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب ہیں مفتی اکمل نام کے، دیکھتے ہیں آپ لوگ، مفتی اکمل صاحب سے کسی نے پوچھ لیا یہ شعر کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، یہ شعر پڑھنا کیسا؟ تو اب چونکہ کیو ٹی وی کے مفتی ہیں تو جواب بھی ان کے پاس اپنے حساب کتاب کا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال تعویل ہے لیکن عوام میں اسے پڑھنا نہیں چاہیے، عوام کچھ کا کچھ مطلب نکالے گی، کچھ کا کچھ سمجھے گی۔ آج تک مجھے ایسی عوام ملی نہیں، مجھے گنتی بھی نہیں ہے میں نے کتنے پروگرام میں یہ کلام پڑھا ہوں، سب اچھا ہی سمجھ کے گئے۔ اب تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو ہماری کوئی غلطی نہیں، یہ تمہارے مطالعے کی غلطی ہے کہ تمہارا مطالعہ کم ہے، یا مطالعہ کم ہے یا کہیں پردہ ہے۔ اس پردے کو ہٹائیے مفتی صاحب اور بریلی شریف آئیے، بریلی شریف آئیے۔ قائد ملت تو بڑی دور کی بات، ہمارے بریلی شریف میں جامعۃ الرضا ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں پڑھانے والے مفتیان کرام سے استفادہ کر لیجئے، آپ کو سمجھا دیں گے کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ کیا لکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا واقعہ ہے سورہ طٰہٰ میں، بڑا واقعہ، پوری سورت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے، ایک بچپنے کا ذکر اور ایک جوانی کا ذکر اور ایک آگے کا ذکر۔ فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ سب کو ختم کر دو، سب بچوں کو، ہے نا؟ تو آپ کی بہن نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، والدہ نے حکم دیا بہن کو کہ جاؤ اور جانے کے بعد اسے پانی میں ڈال دو، ایک ٹوکری اس کے اندر پانی میں ڈال دیا۔ وہ پہنچتے پہنچتے آیا فرعون کے گھر کے پاس، قرآن شریف بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جب آیا، آنے کے بعد فرعون کی اہلیہ جو تھی وہ ایمان والی تھی، سمجھے آپ؟ ہاں، اللہ نے ایسے جو ہے شکم سے دودھ، ایسے جو ہے پستان سے دودھ دیا ہی نہیں موسیٰ کو جو پستان ناپاک ہو، سمجھے آپ؟ اس کے اولاد نہیں تھی فرعون کے، گود لے لیا، اپنا متبنہ کر لیا، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ وہ بھول گیا کہ مجھے تو قتل کرنا تھا۔ اللہ نے یہ محبت ڈال دی سب کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی کہ سب کے دلوں سے بھلا دیا۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اس سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 41 ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا، اور یہ آیت کا جز نہیں بلکہ ایک کامل آیت ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی آیت چل رہی ہو، معنی بدل کے کوئی اور کہیں اور لے جائے گا، لیکن یہ آیت ایک آیت ہے، سمجھے آپ؟ یہ جز نہیں ہے آیت کا، یہ ایک کامل آیت ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اس کی جو تا ہے نا، تا، یہ تے کی جگہ یہ تا اپنے ہم مخرج سے بدلی ہوئی ہے، سمجھے؟ تے تھا، تا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک الگ قاعدہ ہے صرف کا۔ تو بہرحال یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ جب یہ فرمایا تو حضور تاج الشریعہ نے کیا غلط لکھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو بتائیے جب قرآن میں اللہ ہی نے فرما دیا کہ ہم نے تجھے اپنے لیے بنایا، خاص اپنے لیے بنایا، تو حضور تاج الشریعہ نے جب یہ شعر لکھ دیا، اس کا مطلب مفتی صاحب کے مطالعے، میں نے کہا نا مفتی صاحب کے مطالعے میں کمی ہے، مفتی صاحب اپنا مطالعہ بڑھائیں۔ اور ہمارے جامعۃ الرضا کے اساتذہ جو ہیں قائد ملت اور محدث کبیر کی بڑی اونچی ذات ہے، ہم وہاں ڈائریکٹ نہیں بھیجتے کیونکہ تجلیاں جو ہے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ ہمارے بمبئی آ جائیے، یا بمبئی کے کسی حضرت کے حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ سے ہی رابطہ قائم کر لیجئے، وہی آپ کو سمجھا دیں گے۔ مفتی محمود اختر صاحب کی بھی بات نہیں کرتا میں، ان کے شہزادے ہی سمجھا دیں گے۔ یہ فیضان امجدی ہے اور فیضان رضا ہے، سمجھے آپ؟ اور زیادہ اگر آپ کو تحقیق کا شوق ہے
تو پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے، سمجھے آپ، اور کس جو ہے طرف لکھا ہے۔ اسی شعر کا ملتا جلتا ایک شعر ہے حضور استاد زمن شہزادہ اعلیٰ حضرت، اگر حضور تاج الشریعہ کے اس شعر پر اعتراض ہوگا تو استاد زمن پر بھی ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ یہ حضور تاج الشریعہ کے شعر مصرع اول، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اس کے مقابل میں یہ شعر رکھ لیجئے آپ۔ اور استاد زمن نے دوسرا شعر لکھا کہ اپنی خاطر جو بنایا، آپ نے تاج الشریعہ کا ہے نا، اپنی خاطر جو بنایا، ذرا بولتے جائیے، شرما کیوں رہے ہو، دیکھتے ہو کیا، چھوڑ دو دیکھنا، ہاں ان کے اور بھی معاملات ہے، دھیرے دھیرے کھلیں گے، پنگا غلط جگہ لے لیا ہے، سمجھے آپ، ہاں اب نہ جانے کیا کیا معاملہ جو چھپا ہوا تھا وہ اٹھ اٹھ کے سامنے آئے گا۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا آپ کی خاطر بنائے، اس کے مقابل میں استاد زمن کا شعر لے لو کہ کونین بنائے گئے، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اب حضور تاج الشریعہ کے مصرع دوم میں آ جائیے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا، اپنی خاطر جو بنایا۔ اب سناؤں استاد زمن کا شعر، ذرا بولو سبحان اللہ۔ استاد زمن فرماتے ہیں یا رسول اللہ، گلزار کو آئینہ کیا منہ کی چمک نے، گلزار کو آئینہ کیا منہ کی چمک نے، آئینے کو رخسار نے گلزار بنایا، آئینے کو رخسار نے گلزار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اور ایک حضور استاد زمن اس میں فرماتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، فرماتے ہیں گلزار جنا، جنت کے باغ، گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے، گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے، اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا۔ آ گئی وہی بات، اپنی خاطر جو بنایا، اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا۔ اب بات واضح ہو گئی، مفتی صاحب توبہ کر لیجئے، آپ نے انگلی غلط جگہ اٹھائی ہے، غلط جگہ، اور شعر کم سے کم یہ تو پوچھ لیتے لکھنے والا کون ہے نا، یہی کافی ہو جاتا آپ کے لیے۔ اور یہ بات، اور میں تو حضرت یہ کہیں اور سمجھتا ہوں، ان کی جو یہ ہو سکتا ہے ان کو شعر کی اصل سے ہی اعتراض ہے، معاملہ یہی ہے، جی ہاں، ورنہ کراہت تو ہے ہی نہیں شعر میں۔ چلیے کسی نے بھی لکھا یہ شعر، کسی نے بھی لکھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر شعر میں اعتراض نہیں ہوتا، انہوں نے تو پوچھا نہیں تھا، ان کو حضور تاج الشریعہ سے اعتراض نہیں ہے، آپ سمجھے میری بات، ان کو اعتراض اس شعر سے ہے۔ اور یہ شعر میں کیا لکھا ہے؟ اس شعر میں ایک قرآن پاک کی آیت ہے اور ایک حدیث قدسی ہے، ضم ہے اس شعر میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور بریلی شریف سے جو ہے محبت و عقیدت آپ کے دل میں جب جاگے گی تو آپ کو بھی سب جو ہے کلیئر نظر آئے گا، سمجھے آپ۔ میں پڑھوں ذرا جم کر، آپ کی بھی آواز پاکستان تک پہنچا دیں، مفتی صاحب تک ذرا اونچا پڑھے۔ آپ کی خاطر بنائے، آپ کی خاطر بنائے تو جگہ، آپ کی خاطر بنائے تو جگہ، جو جگہ، جو جگہ، جو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، جا توی جانا قرارے، جا توی جانا قرارے، جا توی جانے مسیحا آپ گئے، جانے مسیحا
یہ شعر سنیں، یہ شعر سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہ کرے ہر شے میں جان بن کر نہاں، پہ کرے ہر جان، پہ کرے ہر شے میں جان بن کر نہاں، پردے پردے میں ہویدا آپ گئے، پردے پردے میں ہویدا، اور آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، کیسے فنا فی الرسول، تاج الشریعہ کیسے فنا فی الرسول، کہ آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جا میری تمنا آپ گئے، جانے جا میری آپ کی طلعت کو دیکھا جان جی، اور اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں جان دے تو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، آپ کی جان دی آپ کی جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں مصطفیٰ، ہاں رضایت سائل بے پر تو ہی سلطان لاطن ہے، شاہ بہرے عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ، پر درد آمد کدا بہرے سلام، پر درد آمد کدا بہرے سلام، پر درد آمد کدا بہرے سلام، ہو بھلا اختر کا داتا آپ گئے، ہو بھلا اختر کا داتا آپ گئے، ہو بھلا اختر کا داتا آپ گئے، ہو بھلا اختر آپ گئے، آپ ہیں، ہو بھلا ہم سب کا داتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا